السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیت پر مشتمل پوری ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے۔ اس میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک ایک آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلاغت کو نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا: اے ابا جان، میں نے خواب میں ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا: پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ بے شک شیطان انسان کا برا دشمن ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی دور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان اور رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینکاؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک طویل واقعہ ہے جس کا تذکرہ یہاں مقصود نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو والی مصر بنایا اور سب بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، جو کہ تعظیماً تھا اور اس وقت کی شریعت میں جائز تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تعارف حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا پورا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا اور آپ کے معاونت کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی۔ یاد رہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی۔ چونکہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ 19واں فرعون تھا۔ اس کا نام منقطع بن رمسز دوم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔
آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ اللہ کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سماجت سے کہا کہ اے اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں، اگرچہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رسان بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کہ کیسے اس بچے کو زندہ رکھا۔ اس کی محبت فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈالی۔ اس کی پرورش کا سامان موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کے ذمہ لگایا اور آپ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے گھر میں پال کر دکھایا، وہ دشمن جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ محترم ناظرین، روایات بتاتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ قبطی اور اسرائیلی کی لڑائی کے دوران آپ علیہ السلام نے قبطی کو گھوسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ اگلے دن ایک دوسرے قبطی نے یہ خبر مشہور کر دی کہ مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کو گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھی۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بسر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پھیلا دیا۔ لڑکیوں نے گھر جا کر ماجرا سنایا تو ان کے بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں، اور کہا جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان، بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو، طاقتور بھی ہو۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینہ پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں۔ اب چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی وہ آگ دور رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ وہ واپس ہو جائیں گے۔ آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طوا کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا۔ محترم ناظرین، یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی اور اس کے بعد سے عصا کے معجزات کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر آپ علیہ السلام پر آشکار کیا گیا اور حکم ہوا کہ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اس کی قوم کو سیدھا رستہ دکھاؤ۔ اب تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کا۔
محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا تھا اور نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرما لیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا اور آپ علیہ السلام نے ان میں سے علم کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا اور آپ علیہ السلام کو باقی 2 چیزیں یعنی بادشاہت اور دولت بھی علم کی انتخاب پر دے دیے گئے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کی حکمرانی نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوان پر تھی بلکہ جن و انس پہ بھی آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تخت حوادث زمانے کے باعث متروک اور پھر ختم ہو گیا۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں اور آپ کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ یہاں آپ کو بیت المقدس کی تعمیر اور سلیمان علیہ السلام کی موت کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جو آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ کہتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا اور ان جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے اذن ربانی کیا، یعنی اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے جو شفا شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہی۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح مقررہ وقت پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے اور باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جنات پر اس قدر رعب تھا کہ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ بیت المقدس کا کام پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے گوند کے کیڑے، جس کو اردو میں دیمک کہا جاتا ہے یا دیمک جیسا ایک کیڑا، اور قرآن کریم نے اس کو دعوت الارض کے نام سے معصوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ اس گوند نے، اس دیمک جیسے کیڑے نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ یوں عصے کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک گر گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی موت کے اس واقعے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکمت تھی، مگر ان سب زمانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی جو آ کر رہی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی کو نہیں۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقعے کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ وہ بہت سی ایسے حالات واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے تھے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس عجیب واقعہ نے اس بات کی حقیقت کھول دی، اور خود جنات کو بھی یہ پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ مختصراً حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بیت المقدس کی تعمیر کا، جس کو ہیکل سلیمانی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔
یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اس میں جنات نے کام کیا۔ محترم ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ محترم ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر آپ کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ مائدہ میں ان کے کھانے کا ذکر ہے، جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرتے پر اکتفا فرمایا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے نان و تشنی نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت خوارین کی امداد، یہودیوں کا نرگہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، باقا، پھر احادیث متاثرہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، لباس وغیرہ پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں اتارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرخوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سدباب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب مشہور صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ علیہ السلام ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔
جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ نے بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کا تذکرہ ملاحظہ کیا۔ آخر میں آپ کو بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وعید ہو جائے اور تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل پر جو مائدہ اللہ کی طرف سے خوان کی صورت میں نازل ہوا، اس کا تذکرہ ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواریوں پر نازل ہوا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل پر 2 بار آسمان سے خوان نازل ہوا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواریوں کے لیے اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تہ میں مقیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام مند اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ روایت بتاتی ہیں کہ مند بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور تم پر من اور سلوا اتارا۔ اس من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرو، مگر بعض ضعیف الاطاق لوگ کا یہ ڈر لگنے لگا، اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا شکیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا، نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے بنی اسرائیل کا اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا تفصیلاً تذکرہ جانا ہے۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل اسلام ورڈز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔